اور افسوس کی بات یہ ہے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہوئے آپ کو ملیں گے کہ قرآن نہ پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ عالم پڑھے سمجھے پھر پڑھے آپ۔ ڈائریکٹ قرآن کو پکڑنے کی کوشش کرے گا تو پھر گمراہی تیرے ہاتھ آئے گی۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے، لیکن سمجھنا اگر آسان ہے تو پھر آپ بتائیے کہ ہر شخص کو قرآن سمجھ کے عالم نہ بن جاتا۔ عام بندہ جو قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ ترجمہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے کیا لیے۔ قرآن یہ گمراہی کے لیے آیا ہے؟ اللہ کی قسم، یہ اللہ کی کتاب، یہ قرآن یہ گمراہ کرنے کے لیے نہیں ہے، گمراہ کرنے کے لیے نہیں ہے یہ قرآن، یہ ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، یہ رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے، یہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں دینے کے لیے آیا ہے۔ اس کو لیں، قرآن لیں، آپ ترجمے والا قرآن پاک لیں، پڑھیں اس قرآن کو، سمجھیں اس قرآن کو۔ اس قرآن کو پڑھنے سے اگر آپ کو گمراہی ملی نا تو قیامت کے دن مجھے جا کے پکڑ لینا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کو پڑھ کر نصیحت کرو اس بندے کو جو وعید سے ڈرتا ہے، جو قیامت کے دن سے ڈرنے والا ہے۔ لیکن کس قدر دکھ اور افسوس کی بات ہے، ایسے لوگ جو قرآن سے دور کرنے والے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم نے قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیا نا تو پھر ان کی دکانداری بند ہوتی ہے۔ انہوں نے جو آپ کو غلط مسئلے بتائے ہوئے ہیں، اپنی اپنی دکانداریاں کھولی ہوئی ہیں، قرآن کی طرف جانے نہیں دیتے، اس لیے آپ کو روکتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ اگر پڑھا پھر تو ان کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا، ان کو اصل مسئلے کا پتہ چل جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان مولویوں نے ہمیں قرآن سے کتنا دور کیا ہوا ہے، قرآن میں کیا مسئلہ ہے اور انہوں نے اپنی طرف سے کیا کیا دین میں تبدیلیاں کی ہوئی ہیں۔ ورنہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی غور و فکر کرنے والا، کیا ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا، کوئی ہے تھوڑی سی اس پر تدبر کرنے والا؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی اس پر تدبر کرے، جو سمجھے، جو سیکھے، جو اپنی پریشانیوں کو حل اس سے ڈھونڈ لے، جو ہدایت پا لے۔ ہاں بعض مقامات ہیں، بعض مسائل ایسے ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے تفاسیر کو دیکھنا پڑتا ہے، علماء سے پوچھنا پڑتا ہے، لیکن نصیحت حاصل کرنے کے لیے ایک بندہ باغی ہے، رب کا نافرمان ہے، وہ انصاف نہیں کرتا، ظلم اور زیادتیوں کی زندگی گزار رہا ہے، آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے، وہ سادہ ترجمہ بھی قرآن کا پڑھ لینا تو اس کو ہدایت ملے گی۔